السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی قرآن زندہ ہے، ابھی اسلام باقی ہے۔ ابھی قرآن زندہ ہے، ابھی اسلام باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ آتش نمرود میں جب ڈالا ابراہیم خلیل اللہ، آتش نمرود میں جب ڈالا ابراہیم خلیل اللہ کو، آگ گلے گلزار ہو گئی ابراہیم خلیل اللہ۔ آگ گلے گلزار ہو گئی ابراہیم خلیل اللہ۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ آئیے معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری پردہ نشین اور بہنوں، آقائے نامدار شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین جان عالمین سید المرسلین شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک مذہب اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مذہب اسلام کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے، اتنا صاف ستھرا بنایا ہے، اتنا اچھا بنایا ہے۔ اگر اس اسلام میں آپ کو داخلہ ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پاک و صاف ہونا پڑے گا۔ یہ اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے جس میں چہرہ کو بھی صاف کرنا ہوگا، دل کو بھی صاف کرنا ہوگا، اپنے ذہن کو بھی صاف کرنا ہوگا، ہر ایک جسم کے حصے کو صاف کرنا ہوگا۔ اگر کسی کے لیے کینہ ہے تو اسے ختم کرنا ہوگا، کسی کے لیے دل میں نفرت ہے تو اسے دور کرنا ہوگا، کسی کے لیے اگر دل میں بغض ہے تو اسے ختم کرنا ہوگا۔ مذہب اسلام یہ پاکیزہ مذہب ہے۔
اور اسی مذہب میں جب پیغمبر اسلام نبی اکرم تشریف لائے تو ہر پیغمبر جب تشریف لائے تو بتاتے گئے، لیکن ایک ذات ایسی آئی جسے زمانہ ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جو پیارا سا آج پہلی تاریخ عید الاضحیٰ کی ہے، جسے ہم بقرعید کہتے ہیں، جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ آج عید الاضحیٰ کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ عید الاضحیٰ ہے کیا؟ یہ بقرعید ہے کیا؟ ہمیں اسے جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کیا بقرعید کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانور لائیں اور قربانی کر دیں، گوشت لوگوں کو بانٹ دیں اور کھا لیں، یہی بقرعید ہے؟ آخر عید الاضحیٰ کہتے کسے ہیں؟ آخر بقرعید کے مہینے کا مرتبہ کیا ہے؟ آخر اس مہینے میں مراتب کیا ہے؟ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے کا مرتبہ کیا ہے؟ اس مہینے کا مقام کیا ہے؟ تو میرے پیاروں، جب تاریخ اٹھا کر دیکھو گے، کتابوں کا مطالعہ کرو گے، علماء کے بیچ میں بیٹھو گے، علماء کی صحبت اختیار کرو گے، تو تمہیں پتہ یہ چلے گا یہ وہ تاریخ ہے، یہ عید الاضحیٰ کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے۔ ابراہیم خلیل اللہ وہ ذات مقدس ذات ہے جس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، جس کے نام سے قربانی ہوا کرتی ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ وہ پیغمبر اسلام ہیں، جب پیدا ہوئے تب بھی تنہا تھے، تب بھی تکلیف اٹھایا ہے، تب بھی پریشانی اٹھایا ہے، لیکن وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے پرچم اسلام کو لہرایا ہے، دین کے پیغام کو عام کیا ہے، لوگوں سے یہ بتایا ہے، اے لوگوں 360 خدا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں پورے جہان کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ صرف ایک خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو صرف ایک خدا کی تمہیں عبادت کرنا ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو یہ آپ نے اعلان فرمایا، آواز دیا، باتیں کہیں، تو شیطان نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو یہ کہا، ایسا کون سا بچہ جو اس دھرتی پر جنم لیا، اس دھرتی پر پیدا ہوا، ہمارے خدا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے خدا کو غلط صحیح بتا رہا ہے۔ میرے پیاروں، جب یہ بات پورے اطراف میں سنسنی یعنی آہستہ آہستہ گونجنے لگی، لوگوں میں یہ بات عیاں ہو گئی، بات مشہور ہو گئی کہ ایک ایسا بچہ ہے جو ایک خدا کی وحدانیت کا اقرار کرا رہا ہے، ایک خدا کے پیغام کو عام کر رہا ہے، ایک خدا کے ماننے کو بتا رہا ہے۔ تب لوگوں نے بادشاہ تک اپنی باتوں کو رکھی اور کہا، اے بادشاہ سلامت، ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے، ایک ایسا لڑکا ہے، ایک ایسا نوجوان ہے جو 360 خدا کو غلط کہہ رہا ہے، 360 خدا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے صرف ایک خدا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو اس دھرتی پر پیدا کرتا ہے، جو اس دھرتی پر جنم دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے، ہر ایک چیز دیتا ہے، یہاں تک کہ عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، فیضان غوث الورا، سیدان کرب و بلا، جناب حافظ و قاری نور احمد صاحب قبلہ، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یعنی ابراہیم خلیل اللہ ہیں جو لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سچائی کو بیان کر رہے ہیں، ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں۔ جب بادشاہ نے سنا تو کہا، وہ بچہ کہاں ہے، وہ نوجوان کہاں ہے، وہ لڑکا کہاں ہے، میرے پاس اسے لاؤ۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کو لایا گیا
بادشاہ نے کہا اے نوجوان ذرا یہ بتا تو میرے 360 خداؤں اور عبادت والوں خدا کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میں جس کو مانتا ہوں صرف خدا وہ ایک ہے، سبحان اللہ، جو وہ وحدہ لا شریک بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، قادر بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جو اس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، فرش کو بنایا، عرش کو بنایا، یہاں تک کہ ذرے ذرے کو وہی پروردگار عالم ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور کوئی دوسرا خدا کے عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نمرود نے کہا، شیطان نے کہا آگ کو جلایا جائے، آگ کو بھڑکایا جائے، آگ کو شعلے کی طرح چمکایا جائے، آگ کو جلایا گیا، آگ کو بھڑکایا گیا، آگ کو شعلے کی طرح اس طریقے سے آگ لگائی گئی، آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، جب اور اونچی پہنچی اور جلنے لگی، پھر اور لکڑی کو ڈالا گیا، پھر اور زیادہ تیز ہوئی، پھر لکڑی کو ڈالا گیا، یہاں تک کہ جب آگ آسمان سے باتیں کرنے لگی، آسمان سے باتیں کرنے لگی، وہ آگ اگر 300 میٹر دور کوئی ہو تو چیزوں کو جلا دے، اس آگ میں ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا جا رہا ہے، جو ایک خدا کو مان رہا ہے، جو ایک خدا کی پرستش کر رہا ہے، جو ایک خدا کی پوجا کر رہا ہے، جو ایک خدا پر اپنا ایمان رکھا ہے، اور یہ پیغام دے رہا ہے 360 خدا نہیں ہے، بلکہ پانی کو خدا کے لائق نہیں، سورج خدا کے لائق نہیں، زمین خدا کے لائق نہیں، آسمان خدا کے لائق نہیں، پیڑ خدا کے لائق نہیں، صرف خدا وہ ہے جو زمینوں کو بھی پیدا کیا، آسمانوں کو بھی پیدا کیا، سورج کو بھی پیدا کیا، ستاروں کو بھی پیدا کیا، یہاں تک کہ ذرے ذرے کو رب تبارک و تعالیٰ صرف ایک خدا وحدہ لا شریک ہے جس نے پورے کائنات کو بنایا ہے، سبحان اللہ، پورے کائنات کو بنایا ہے۔ جب آگ آسمان سے باتیں کرنے لگی، شیطان نے کہا اے ابراہیم اب بھی وقت ہے، اے خلیل اللہ اب بھی وقت ہے، اپنی باتوں کو واپس لے لو، تمہیں بادشاہت دے دی جائے گی، دولت کی ضرورت ہے دولت دے دی جائے گی، پیسے کی ضرورت ہے پیسہ دے دیا جائے گا، رقم کی ضرورت ہے رقم دے دی جائے گی، لیکن ابراہیم خلیل اللہ پر قربان جاؤ، اس پیغمبر اسلام پر قربان جاؤ، اس نبی پر قربان جاؤ جو آگ کا ڈر نہیں ہے، آگ کے شعلوں کا ڈر نہیں ہے، آگ کے بھڑکنے کا ڈر نہیں ہے، جان جانے کا ڈر نہیں ہے، بلکہ للکار کریے پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں اے لوگوں ابراہیم آگ سے ڈرنے والا نہیں ہے، پروردگار سے ڈرنے والا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگ سے ڈرنے والا نہیں ہے بلکہ پروردگار سے ڈرنے والا ہے۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے، شیطان نے کہا آگ میں ڈال دو، تو آگ میں جانے سے پہلے فرشتے آتے ہیں، جبریل امی آتے ہیں، میکائیل علیہ السلام آتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام آتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں آپ کہہ دیں پانی برسا دوں آگ بجھ جائے گی، اگر آپ کہہ دیں ہوا چلا دوں آگ بجھ جائے گی، آندھی چلا دوں آگ بجھ جائے گی، پھونک دوں آگ بجھ جائے گی، لیکن جانتے ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جواب کیا تھا؟ میری ماں اور بہنوں نوجوانوں غور سے سنو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ نہیں کہتے ہیں ہاں میری جان بچا دو، ہاں میری جان بچنا ضروری ہے، ابراہیم خلیل اللہ یوں کہتے ہیں اے فرشتوں سنو سنو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں اقرار کرتا ہوں، جس پر میں ایمان لایا ہوں، جس کی میں پوجا کرتا ہوں، وہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، وہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں، جس میں خدا کو مانتا ہوں وہ پروردگار بہت ہی بالا تر ہے،
وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی میری جان کو بچائے گا۔ وہ سب دیکھ رہا ہے جب ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود نے کہا آگ میں ڈال دو، آگ میں جلا دو، ابراہیم کی ہڈیاں گلا دو، ابراہیم کا نام و نشان ختم کر دو، خلیل اللہ کو جلا دو، تو گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، رب نے حکم دیا اے جبریل یہ سدرۃ المنتہا پر رکنے کا وقت نہیں ہے، آگ میں ابراہیم کو ڈالنے سے پہلے آگ کو گلے گلزار کر دو۔ حضرت غوث الورا، حضرت خواجہ غریب نواز، آگ کو گلے گلزار کر دو۔ تو میرے پیاروں نوجوانوں، ابراہیم خلیل اللہ آگ میں گئے نہیں، رب نے حکم دیا، آگ پھول کی طرح گلاب بن گئی۔ قبرستان میں جانے کے بعد سبحان اللہ بولے گا، ابھی یہاں جان نکل رہی ہے، سینہ پھاڑ رہا ہوں، ایک ٹکے کو تو سبحان اللہ نہیں بول رہا ہے۔ بولو امی قسم بولو، تمہارے ابا کی قسم بولو، تیز سے بولو، تم بھی بولو، دادی قسم بولو، ہاں ایک کو بار نہیں بولتا، پسینہ یہاں سے پیر تک آ رہا ہے، کدھر کدھر سے نکل رہا ہے، اس کو ذرا سے جو ہے محبت ہی نہیں۔ تو یہ کون تھے؟ کون پیغمبر تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ۔ ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے کا نام اسماعیل ذبیح اللہ۔ قربانی کس کے نام سے ہوتی ہے؟ ابا کے نام، دادا کے نام؟ قربانی اسماعیل علیہ السلام۔ جو محرم تک فریج میں گوشت رکھتے ہو، آ گیا ہے وقت، چاہے فریج کے گیس نکل جائے لیکن گوشت کی ٹانگ نہ نکلے فریج سے، ہے نا؟ آج کا نوجوان، آج کی ماں اور بہنیں جب لوگ قربانی کراتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ جون ادھر ادھر خراب والا ہے پڑوسی میں بانٹ دو، محلے میں بانٹ دو، رشتہ داری میں دے دو، جو اچھا مال ہے اسے فریج میں ڈال دو، جو اچھا مال ہے اسے کیا کرو؟ فریج میں ڈال دو۔ اور وہ بھی آپ کو ہم بتا دیں، 2 بوٹی دیتا ہے کہ مسالہ مہنگا ہو جائے، بوٹی اس کی سستی ہو جائے۔ ہاں، اب مثال کے طور پر کسی کی ہم قربانی نہیں ہوئی، آپ نے 2 بوٹی دے دیا، اب نہ وہ 2 بوٹی خود کھا سکتا ہے، نہ وہ کسی کو دے سکتا ہے، نہ وہ اتنا مسالہ خرید سکتا ہے، اس پہ لگا سکتا ہے۔ تو میرے پیاروں، کم سے کم ہر ایک راجہ پور نہیں، پورے دنیا میں یہ ہونا چاہیے، یہ پیغام جانا چاہیے کہ اگر آپ کسی کو تبرک دے رہے ہو، 5 گھر میں دو، ضروری نہیں ہے کہ 50 گھر میں دو، آپ کی حیثیت ہے 5 گھر میں دو، لیکن اتنا دو کہ ایک ٹائم وہ بنا سکے، ایک ٹائم وہ بنا سکے۔ آپ کا رشتہ بچانے کے لیے آپ اپنے رشتے کو خراب کر رہے ہو۔ آپ کیا سوچتے ہو؟ جب آپ 2 بوٹی دے کے جاتے ہو تو جیسی باہر نہیں نکل پاتے ہو، گالی شروع ہو جاتی ہے،
دیکھو آیا تھا اور 2 بوٹی دے کے گئے، اور خاص کر عورتیں دیکھیا ایک ایک اگلے بار نہ دے، یہ بہت بیکار آدمی پھلنما کی وجہ سے نہیں دے۔ قربانی کا سب سے اہم جو مرتبہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو نیت کے اوپر ہے۔ قربانی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نہ گوشت جاتا ہے، نہ چمڑا جاتا ہے، نہ بال جاتا ہے، نہ کوئی چیز جاتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں یہ قربانی جو آپ کرتے ہو، تو اگر کوئی رب کی بارگاہ میں چیز جاتی ہے تو وہ آپ کی نیت ہے۔ کیا ہے؟ نیت ہے۔ اب آپ کی نیت جیسی ہوگی ویسی رب کی بارگاہ میں آپ کے قبولیت کا ذریعہ بنے گا۔ اب قربانی کے معاملات بہت سے مسئلے ہیں، اگر میں آپ کو مسئلے بتانے لگوں تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، اور 2-4 دن بھی کھانا رکھنے کے لیے یعنی 2-4 ٹائم کا گوشت نہ رکھ پائیں گے فریج میں۔ اگر مسئلہ میں بتا دوں جو حکم مسئلے کا ہے، لیکن میں آپ سے صرف چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قربانی کریں تو صاف ستھری نیت کر لیں کہ اللہ مجھے تو نے توفیق عطا فرمائی ہے، میں قربانی کر رہا ہوں۔ دوسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ 2 ٹائم کے علاوہ تیسرے ٹائم میرے گھر کا گوشت بھی نہ بچے میرے بنانے کے لیے۔ تیسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ جو اس کا مستحق ہے، پڑوسی اگر ضرورت مند ہے اس کے ہاں نہیں ہوئی ہے، اپنے بیٹی کے ہاں نہیں ہوئی ہے، فلاں خالہ کے ہاں نہیں ہوئی ہے، خاص رشتہ دار میں نہیں ہوئی ہے، تو اسے گوشت بھیجنے کی کوشش کریں جو ضرورت مند۔ اب جس کے ہاں ہے تو اسے کوشش کرے اس کے ہاں نہ بھیجے، جو حقدار ہے اس کے ہاں ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے ان تمام نیت کو صالح طریقے سے قبول عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب